بہرحال یہ مفہوم معین ہو گیا لا یزید ولا ینقص کا. قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، برابر رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں قانونی سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، لیگل سٹیٹس حاصل ہوتا ہے، قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. یہ حقوق جامد ہیں، نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے. اس کے برعکس وہ ایمان حقیقی، کون شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ گھٹتا نہیں اور بڑھتا نہیں؟ کوئی کہہ سکتا؟ قرآن کہہ رہا ہو زادتہم ایمانا و تسلیما وما زادہم الا ایمانا و تسلیما لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اضافہ ہو ان کے ایمانوں میں اور ایمان کا. غزوہ احزاب میں جو لوگ ثابت قدم رہے وما زادتہم الا ایمانا و تسلیما، ان کے اس صبر نے، ثبات نے، استقلال نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت میں اضافہ کر دیا. تو ایمان کا اضافہ یہ تو قرآن سے ثابت، اور آپ کا تجربہ نہیں ہے. کسی صاحب یقین کے پاس بیٹھیں اگر صحبت میں کچھ لمحے تو آپ کو اپنے اندر بھی کچھ حرارت بڑھتی نظر آئے گی کہ نہیں ایمان کی؟ حضور نے فرمایا کون ہے اللہ کے ولی، کون ہے دوست اللہ کے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے. ایسے لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے دین کی طرف لگن بڑھے گی، دین کا جذبہ بڑھے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اور آوارہ اور بدقماش اور فحش گو اور لطیفہ گو اور یاوہ گو قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ایمان گھٹے گا کہ نہیں؟ سیدھی بات ہے. قرآن پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، فحش ناول پڑھیں گے ایمان گھٹے گا. یہ ایمان تو وہ شے ہے. دیکھیے قلب کو کہتے ہی قلب اس لیے ہے، اسے کسی حالت پر قرار ہی نہیں. قلب کے کیا معنی؟ بدلنا، قلب ماہیت، کیفیت بدل گئی، انقلاب، نظام بدل جانا. یہ قلب جو ہے یہ ٹکتا ہی نہیں. اس کے لیے تو فرمایا جو ہے اقبال نے شعر کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں. یہ بات 100% درست ہے تو دل کے لیے صحیح ہے. آپ کے جسم کے ہر حصے کے لیے آرام ہے، لیکن دل کے لیے آرام، دل کے لیے آرام کا مطلب موت. چند منٹ کا آرام کرے گا تو چھٹی. آپ کا دماغ آرام کرتا ہے، آپ کے گردے آرام کرتے ہیں، آپ کا معدہ آرام کرتا ہے، ہر جسم کے عضو کے لیے آرام ہے. آپ کا دماغ آرام کرتا ہے جب تک کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے. جب آپ سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے ہوں اب صرف جسم آرام کر رہا ہے، دماغ آرام نہیں کر رہا. اس نے چکی پیسنی شروع کر دی ہے اپنی، اس لیے کہ اسے جتنا آرام چاہیے تھا وہ لے چکا. اب خام خواہ آپ پڑے ہوئے، آپ پڑے رہے، وہ اپنا کام شروع کر دے گا. تو دماغ جو ہے وہ بھی آرام چاہتا ہے. آپ کے اعضاء کو، آپ کے مسلز کو، ہر شے کو آرام کی ضرورت ہے سوائے دل کے. اس لیے کہ دل کے آرام کا مطلب موت. اس کو چین نہیں، اس کو قرار نہیں. یہ گھٹے گا یا بڑھے گا، ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا. اور جو قلبی ایمان ہے اسے کیسے قرار ہو جائے گا؟ وہ یا گھٹے گا یا بڑھے گا، ہر لحظہ یا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جس شخص کے 2 دن برابر ہو گئے وہ بڑے گھاٹے میں رہا. آج جتنا ایمان ہے کل بھی اتنا ہی رہا تو گھاٹا ہو گیا نا. اس لیے کہ یہ دن اللہ نے جو اور دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ اور ایمان بڑھتا. نہیں بڑھا تو یہ نہیں کہیں گے کہ نفع نہیں ہوا، نہیں، نقصان ہو گیا. یہ دن تو ضائع ہوا نا. اس دن میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اضافہ نہیں ہوا. یہ دن جو ضائع گیا یہ گھاٹا ہے. جس شخص کے 2 دن مساوی ہیں وہ گھاٹے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ بات کہ 100% درست یہ قول بھی کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص.
اور یہ قول بھی کہ الایمان قول وعمل ویزید وینقص، یہ معاملہ قانونی ایمان کا جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان مانا جائے گا، یہ معاملہ حقیقی ایمان کا جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے، اس معاملے میں اس سطح پر ایمان اور عمل صالح یوں جڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک وحدت جس کو آپ کہتے ہیں آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت، جس کے حصے بکھرے نہیں ہو سکتے، ایمان اور عمل صالح یوں ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں ایک جگہ مجھے بتا دیجئے کہ جہاں ایمان مجرد ایمان کا ذکر آیا ہو، عمل صالح کا نہ ہو۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک نقطہ اور بیان کر دوں، دیکھیے یہ جو سورۃ العصر سورۃ التین کا تقابل میں نے کیا تھا، ایک پر انذار ایک پر تبشیر کا رنگ غالب بتایا تھا نا۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، تواصی بالحق بھی ایک عمل ہے، حق کی وصیت کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا عمل ہے کہ نہیں؟ تواصی بالصبر بھی ایک عمل ہے۔ لہذا قرآن جب کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔